اب ایک سے دو ٹاپک اور لے کے پھر میں آپ سے آئیڈیاز دوں گا کہ پاکستان کی پرپوزڈ R&D پالیسی میں جو نیشنل لیول پہ بننی چاہیے، آپ سب گورنمنٹ آفیشل ہیں، آپ نے آج یا کل اس میں رول پلے کرنا ہے. میں آپ کو فارمولے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں مائنڈ کو ناک کر رہا ہوں 30-35 سال کے تجربے سے. شاید 2 سے 4 کو موقع ملے کسی پالیسی میکر سے بات کرنے کے لیے، تو شاید ہم انرجی ایفیشنسی کی میں نے بات کی ہے، انرجی کنزرویشن کی بات کی ہے، R&D کی بات کی ہے، اور منیمم لیول آف PhD پاکستان میں بھی 2 سے 3 ہزار گورنمنٹ اسٹیبلش کرے کہ 2000 PhD ہمیں چاہیے. اس میں بھی کرے کہ میڈیسن میں اتنے چاہیے، انجینئرنگ میں اتنے چاہیے، بزنس میں اتنے چاہیے. پبلک پالیسی میں تو ہے ہی کوئی. اب پاکستان اس وقت جملہ مسائل کا شکار ہے، اس کے پیچھے لیک آف اگریسو اینڈ کمپریہنسو پبلک پالیسی کی ایبسنس آف کلیئر پبلک پالیسی. مثلا انرجی پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اس وقت انرجی مکس ہمارا 85 یا 90% ہے تھرمل پاور میں. جتنا تیل مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. اگر انرجی پالیسی مکس کر پالیسی بنی ہوتی ہے آج سے 40 سال پہلے، 1982 میں واپڈا کے چیئرمین جنرل صفدر بٹ تھے. میں UT کا سے انٹرویو لینے گیا، میں نے کہا کہ اگلے 10 سال بعد بجلی ختم ہو جائے گی، ڈیم نہیں بن رہے. کچھ آپ کر رہے ہیں. 1982 میں نے جنرل صفدر بٹ چیئرمین واپڈا سے انٹرویو کرنے کی کوشش کی ہے اس موضوع پہ. 2006 میں 2003 میں یا 4 میں 5 نمبر کے پلاننگ کمیشن کو ایک لیٹر آیا اٹامک انرجی کمیشن سے، کانفیڈینشیل لیٹر، کہ 4 سال بعد بجلی ختم ہو جائے گی، ہماری انرجی ماڈلنگ کیا ہے. یہ کانفیڈینشیل لیٹر جس نے ریسیو کیا، اس انجینئر نے مجھے خود بتایا، امریکہ کا PhD تھا، کہتا ہے کہ ہمیں لیٹر آیا تھا پلاننگ کمیشن میں کہ آپ کے پاس 4 سال بعد بجلی ختم ہو جائے گی، آپ پلاننگ جلدی سے کر لیں گے ہمیں بنیادوں پہ. اب اداروں میں میچورٹی نہیں ہے. پلاننگ کمیشن کا چیف اگر چائنا میں ہوتا فائر ہو جاتا، اس کو پھانسی دے دیتے کہ بجلی کی پلاننگ کیوں نہیں کیا. اس کو 2 پلاٹ اور مل گئے تھے. وہ اسلام آباد میں کتے چلا رہا ہے 90 سال کی عمر میں. اب کمپریہنسو HRD پالیسی اٹامک انرجی سے لے کے آپ کی پلاننگ کمیشن تک، اور پلاننگ کمیشن سے لے کے یونیورسٹی کے پروفیسرز پیدا کرنے تک، پرائمری کے اسکول ٹیچر سے لے کے تو سیکنڈری اسکول تک. ایون اس کمپریہنسو اسٹریٹجی میں چیئرمین پنجاب HEC سے میری بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر فضل خالد ہے، میں ان کے پچھلے ہفتے دفتر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے 2 ہفتے پہلے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کمیونٹی کالج شروع کرتے HRD کے لیے. انہوں نے کہا مجھے ورکنگ پیپر دے دو. اب کمیونٹی کالج ایک نیا کانسیپٹ ہے جو 50 سال پہلے امریکہ میں آیا تھا، ہم کیوں نہ کاپی کریں اس میں آپ سمپلی FA کے بعد BSc انجینئرنگ یا MSc انجینئرنگ سے پہلے اپلائیڈ کورسز کراتے ہیں تاکہ آپ کو الیکٹریشین اور فٹر کوالیفائڈ مل جائیں، لوکل ایریا نیٹورک انجینئر مل جائیں، وائی فائی کے انجینئر مل جائیں. 2 سال کی ہوتی ہے ٹریننگ. اس میں 3-4 کورسز کرو ایک خاص میجر پہ تو آپ کو سرٹیفکیشن مل جاتی ہے برائے نام پرائسز پہ. اور جب آپ BSc انجینئرنگ یا MSc کرنے جاتے ہیں تو وہ کریڈٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کتنا اچھا ماڈل ہے. میں نے کہا اس ماڈل کو لاہور پنجاب میں اپلائی کریں. تو پچھلے کسی چیئرمین سے بھی میری بات ہوتی رہی جو چلے گئے ہیں، ڈاکٹر نظام، اس موجودہ چیئرمین نے کہا اس میں ورکنگ پیپر دے. اب اس طرح کے ورکنگ پیپر آپ اور میں دیں گے تو نیشنل لیول کی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنے گی HRD کی، ورنہ ہم ٹکرے مارتے رہیں گے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو HRD اسٹریٹجی کو میں ایک لائن میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. HRD اسٹریٹجی از ناٹ accumulation of more PhDs in the existing pool of PhDs. یہ ایک false assumption ہے. HRD strategy must entail certain components which includes minimum training of bureaucrats at all level. Comprehensive ہو رہی ہے، میں خود اس میں انوالو ہوں. میں NDU تک جاتا ہوں اسلام آباد میں 20 میں سے 21 گریڈ کے لیے. لیکن theoretical کے بجائے applied number 1, current practices number 2, revision of their syllabi number 3, اینڈ لائف کیس اسٹڈی نمبر 4. اس ٹریننگ کے علاوہ بات نہیں بنتی. وہ غالب نے کہا تھا کہ یا اقبال کا شعر ہے غالب کا، کس کا یا ذوق ہے کہ بنتی نہیں ساغر و مینا کہے بغیر، کہ جب تک اردو شاعری میں شراب کی بات نہ ہو تو شاعری یا حسن کی تعریفوں کی بات نہ ہو تو شاعری مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح پرپوزڈ HRD اسٹریٹجی میں اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ اکراس دا بورڈ، جس میں بیوروکریٹ سب سے پہلے ہیں،
اب بے نظیر بھٹو نے ایک بات اچھی کی تھی، آئی مسٹ اپریشیٹ اس مرحوم کو، اس نے ایوان صدر کے بندوں کو بھی ٹرین کروایا اور خود کلاسوں میں بیٹھتی تھی ٹریننگ کے لیے. آپ کو پتہ مینجمنٹ کی ٹریننگ کرواتی تھی اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتی تھی. وہ ایک ویژنری لیڈر تھی، ویسٹ کو نہیں بارہ کھایا، انہوں نے سائٹ پہ کرا دیا اور نورا بشیرہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا. میں اس کی ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا. میں آپ کو کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ویژنری لیڈرشپ ہے وہ ایچ آر ڈی پہ بات کرتا ہے. اس کا نام مہاتیر محمد ہو، اس کا نام نیلسن منڈیلا ہو، اس کا نام جنرل پارک ہو، اس کا نام لی یوکان ہو، یہ سب چیز اس میں سے ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے، ایک وکیل ایل ایل بی، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور ایک دوسرا بھی ایم بی بی ایس ہے، یہ بی ایس سوری ایل ایل بی ہے ساؤتھ افریقہ والا. ساؤتھ افریقہ کا کون ہے جی؟ مینڈیلا، وہ بھی ایل ایل بی ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارے ڈفرنٹ لوگ ہیں، ایک کرسچن ہے، ایک بدھسٹ ہے، ایک مسلمان ہے. ان میں سے ایک چیز کامن ہے، انہوں نے چاروں نے ملکوں کو ترقی کرائی بغیر نیٹ کے، بغیر آئی ایم ایف کے. انڈیجنس تھی ساری کی ساری. پیچھے صرف ایچ آر ڈی کا ایک مربوط اور مبسوط لفظ میں مشکل استعمال کر رہا ہوں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، ویل انٹیگریٹڈ ویل تھاٹ آؤٹ پالیسیز. اس پالیسی میں کوئی بیوروکریٹ خود آ کے نہ بٹ پڑا، کیونکہ اگر بیوروکریٹ نے ترقی کرانی ہوتی تو ملک ترقی کر دیتا. بیوروکریٹ آر انیبل ود ڈیو اپالوجی میں آرمی جنرل بھی نہ بیٹھے. ان کا کام ڈیفنس ہے، ڈیفنس کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، ہم کو سلوٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے انڈیا کو جیسے چانے شت کیا ہے پچھلے ایک سال میں ڈیفنس اور آئی ایس پی آر نے. اس کی مثال 1971 کا بدلہ ہم لے رہے ہیں، اللہ کے فضل سے لیں گے. جو 2 جہاز گرا ہے نا وہ ان کے سینے پہ منہ دل دیا ہماری آرمی نے، ہمیں فخر ہے اس پہ. اب اس پرپوزڈ کمیٹی میں جس کو میں تجویز کرنے کی دیکھیں کہ پاکستان کا کانسیپٹ جو بنا تھا نا، ناؤ اور نیور پیرش فار ایور، ایک ورکنگ پیپر سے آیا تھا 1933 میں، چودھری رحمت علی نے لکھا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں. اس کا نام تھا ناؤ اور نیور پیرش فار ایور. ایک ورکنگ پیپر تھا 1 صفحے کا، اور پاکستان کا ایک اسٹرانگ ڈاکومنٹ وہ تھا سب سے پہلے. اس پرپوز اسٹریٹجی فار ایچ آر ڈی پہ میں نے کھڑے کھڑے کچھ اپنے منتشر خیالات شیئر کیے، اور آپ کا حق ہے کہ اس میں ویلیو ایڈ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں.